إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فإن خير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال سبحانه وتعالى في مكان آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. میرے نہایت ہی قابل احترام اور شفیق بزرگوں، عزیز بھائیوں اور نوجوانوں، پیارے بچوں اور عفت مآب خواتین، میرے آج کے خطبے کا موضوع ہے ہمت افزائی اور تسلی دینا ایک انسانی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کئی صورتیں اور کئی آیات ایسی نازل کیا ہے جس کا مقصد کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، کبھی امت مسلمہ کو تسلی دینا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ سورہ انشرح اور سورہ ضحیٰ، اور میں نے جس سورت کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی سورہ کوثر، یہ تمام صورتیں ایسی ہیں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کرنے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے نازل کیا گیا۔ اور کئی آیات اور کئی صورتیں بھی ایسی ہیں، جیسے سورہ فتح ہے جس کو انا فتحنا لک فتحا مبینا کے ذریعے سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور جب اہل ایمان صلح حدیبیہ کے بعد پلٹ رہے تھے، تمام لوگ خوش نہیں تھے، اس لیے کہ مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ اس صلح حدیبیہ کے ذریعے سے ہم نے شکست کو تسلیم کر لیا، لیکن 2 سال کے بعد معلوم ہوا کہ بہت بڑی فتح ہے، لیکن مسلمان فوری اس کو سمجھ نہیں سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور صلح حدیبیہ کیا، لیکن مسلمان سوچ رہے تھے کہ یہ تو شکست ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی جب پلٹ رہے تھے صلح حدیبیہ سے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً یہ آپ کے لیے نہایت ہی واضح فتح ہے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو تسلی دی گئی، اور 2 سال کے بعد مسلمانوں نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد کتنا فائدہ ہوا اور کس طرح سے فتح مکہ کا دروازہ اس کے بعد کھلا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ ہمت افزائی کرنا اور تسلی دینا یہ انسانی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کبھی تسلی دیتا ہے، کبھی ہمت افزائی کرتا ہے، کبھی رسول کی ہمت افزائی کرتا ہے اور تسلی دیتا ہے، کبھی مسلمانوں کی ہمت افزائی کرتا ہے اور تسلی دیتا ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں پریشانیوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، کبھی اس طرح کے حالات سے گزرنا، یہ تمام چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ انسان کے لیے اس طرح کے حالات آتی ہیں، اسی میں آزمائش ہے، اور آزمائش اس وقت یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، صبر سے کام لیں اور اللہ کے اطاعت پر قائم و دائم رہیں، اور اسی میں آپ کی موت واقع ہو، اس طرح سے زندگی گزاریں۔ تو یہ اصل میں آزمائش ہے۔ تو یہاں بھی یہ آیتیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کرنے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی تھیں۔ اور ان آیتوں میں مختصر 3 آیات ہیں، مختصر ترین صورت ہے۔ اس میں ہر دور کے لیے جب مصیبتوں سے واسطہ پڑے، جب پریشانیاں آئیں، تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس کے سلسلے میں رہنمائی کی گئی۔ آج بھی
اگر آپ پریشان حال ہوں، مصیبتیں ہوں، تو اس آیت کریمہ میں رہنمائی ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا، دوسرے فرزند کا انتقال ہوا تھا، اور دوسرے فرزند کا نام ہے عبداللہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے کہ اپنے فرزند کے انتقال پر بہت رنجیدہ ہوئے، لیکن جو دشمن تھے اس میں سے بعض دشمنوں نے خوشیاں منائی، اور خاص طور سے آپ کے پڑوس میں ایک دشمن رہتا تھا جو آپ کا چچا بھی تھا، جس کا نام تھا ابو لہب، آپ جانتے ہیں۔ اس نے خوشیاں منائیں اور اس نے کہا بطر محمد اللیلہ بطر محمد منا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی آج کی رات، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کے خاندان کا نام مٹ گیا۔ اس لیے کہا کہ لڑکوں کے ذریعے سے خاندان کا نام آگے بڑھتا ہے، مثلا آپ کے فیملی کا کوئی نام ہو، سرنیم ہو یا خاندانی نام ہو، تو اس کے بعد آپ کے بچوں میں وہ آگے بڑھتا ہے، اور خاص طور سے لڑکوں میں، اور لڑکیاں اپنے شوہر کے خاندان کے نام کو آگے بڑھاتی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اولاد کا انتقال ہوا اور دوسرے لڑکے کا بھی انتقال ہوا، تو ابو لہب نے سوچا کہ اب چند دن کی بات ہے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، تو اس لیے خوشیاں منائیں۔ اس لیے اس نے جا کر ہر جگہ کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی۔ ایسے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا گیا کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں اور ہمت سے کام لیں۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہی ہیں، لیکن ہم کو اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ ایک نبی کے اعتماد کی ذرا کیفیت کو دیکھیے۔ نبی ہماری طرح نہیں ہے، نبی کے تعلقات ہیں اللہ سے، وحی نازل ہوتی ہے نبیوں پر، فرشتوں سے راست تعلق ہیں، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور یقین کی کیفیت جو نبیوں کی ہوتی ہے اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی تسلی دیتا ہے، ہمت افزائی کرتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ عام انسانوں کو کتنی ضرورت ہے ہمت افزائی کی، کبھی تسلی دینے کی، کبھی اپنے آپ کی ہمت افزائی کریں اور تسلی دیں، کبھی اپنے خاندان میں ضرورت پڑ سکتی ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، یا اپنے شوہر کو، یا اپنے قریب والوں کو، اپنے دوستوں احباب کو تسلی دیں، ہمت افزائی کریں۔ یہ بھی مومنانہ صفت میں سے ایک صفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہتا ہے سب سے پہلے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ کوثر سے مراد کثرت سے ہے، نعمتوں کی کثرت کو کہتے ہیں کوثر۔ بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور وہ نعمتیں کیا ہیں؟ بے شمار نعمتیں ہیں۔ مثلا سورہ ضحیٰ اور انشراح میں فرمایا گیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک نعمت یہ ہے کہ ہم نے آپ کا آوازہ بلند کیا۔ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ گیا آپ کے فرزند کے انتقال کے بعد، لیکن ہم نے آپ کا آوازہ بلند کیا، اور قیامت کے دن تک آپ کا نام پھیلتا ہی رہے گا۔ آج سروے کے مطابق دنیا میں بہت سارے نام ہیں، سب سے زیادہ جو نام ہے دنیا میں آج نمبر 1 پوزیشن پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ خاص طور سے آپ دیکھیے بر صغیر میں یہ نام بہت زیادہ ہے، ہر کسی کا نام محمد ہے، محمد کے بعد دوسرا نام رکھتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ نام آج بھی محمد ہے، جبکہ دوسرے نبیوں کا نام اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ہم رکھتے ہیں مثلا عیسیٰ علیہ السلام کا نام رکھتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان جتنے عیسیٰ ہیں عیسائیوں کے درمیان اتنے نہیں ہیں۔ عیسائیوں کے درمیان آج تک رکھتے تو ہیں، جیسس نام رکھا جاتا ہے، لیکن آج تک میری ملاقات ایک جیسس سے نہیں ہوئی۔ کسی کا نام جیسس ہو اور اس سے میری ملاقات ہوئی ہو، آج تک نہیں ہوئی۔ رکھتے تو ہیں لیکن کم، لیکن عیسیٰ بہت ملیں گے آپ کو، یہاں بھی ہر جگہ۔ تو ہم پیغمبروں کا نام رکھتے ہیں، اور خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو بہت زیادہ ہے پورے دنیا میں، اور اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مائکروفون سے بلند کیا جاتا ہے اذانوں میں، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ یہ نام بلند ہوتا ہے۔ یہ ایک لمحہ بھی اس آواز کی گونج سے خالی نہیں ہے پورے دنیا میں، اس لیے کہ اوقات میں فرق ہے، نمازوں کے اوقات میں فرق ہے،
اس لیے ہر لمحہ کہیں نہ کہیں اذان کی آواز گونج رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر آن بلند ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحیفہ عطا فرمایا گیا قرآن الکریم، یہ محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا اور محفوظ تھا. اس طرح کا صحیفہ کسی کے پاس نہیں ہے. اتنے سارے صحیفے آئے لیکن کوئی صحیفہ محفوظ نہیں ہے، کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے سوائے قرآن کے. اور بالواسطہ طور پر یہ تمام جو احسانات ہیں، یہ صرف نبی پر احسانات نہیں ہیں بلکہ ہم اور آپ پر بھی ہیں، کیونکہ ہمارے علاوہ کسی کے پاس بھی ایک محفوظ کتاب نہیں ہے. تو اس طرح سے کئی نعمتیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور فرمایا گیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہر بات کا دور پچھلے دور سے بہتر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں ہر بات کا دور بہتر دور تھا. اور جب آپ انتقال فرما رہے تھے تو مدینہ میں ایک اسلامی مملکت یا اسلامی ریاست، ایک اسلامی خطہ قائم ہو چکا تھا اور اسلام بہت دور دور تک پھیلا تھا اور اس کے بعد مسلسل پھیلتا ہی چلا گیا. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ ہر بات کا دور آپ کے لیے بہتر دور رہا. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے. تو اس لیے یہاں دو چیزیں ہیں. آپ پریشان حال تھے، آپ کے فرزند کا انتقال ہوا تھا، دشمن خوشیاں منا رہے تھے، اس کا ذکر ہی نہیں کیا گیا، کسی کا بھی ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ نعمتوں کو یاد کریں. اس کے ذریعے سے دو چیزیں ہمیں معلوم پڑتی ہیں. ہم بھی اگر پریشان حال ہوں، تکلیف میں مبتلا ہوں، تو پہلے دو چیزوں کو ملحوظ رکھیں. ایک بات یہ ہے کہ منفی سوچ کو ختم کریں. شن یور نیگیٹیوٹی. نمبر 1 ہے شن یور نیگیٹیوٹی. منفی سوچ کو بند کریں. اس لیے کہ یہاں کسی بھی منفی چیزوں کا ذکر ہی نہیں کیا گیا. دشمن کیا کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے، کیا کس طرح کی پریشانی، اس کا ذکر ہی نہیں کیا گیا. اس لیے آپ کے پاس کوئی پریشانیاں ہوں تو منفی سوچ بند کریں. لوگ خودکشی کب کرتے ہیں؟ بہت زیادہ منفی سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں اور اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، بالآخر خودکشی کرتے ہیں. لیکن اسلام میں آپ دیکھیے کہ مسلمان میں بہت کم ایسے ہیں جو خودکشی کرتے ہیں، اللہ یہ کہ کہیں نہ کہیں ایک واقعہ پیش آیا ہو. لیکن مسلمانوں کے اندر، عام مسلمانوں کے اندر بھی ایک اعتماد ہے کہ اللہ ہے. تو اس طرح سے اللہ تبارک توکل کرنا چاہیے. یہ جذبہ عام مسلمانوں میں بھی ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے فرمایا گیا کہ منفی سوچ کو ختم کریں اور پریشان حالات میں اپنے نعمتوں کو یاد کریں. بے شمار نعمتیں ہو سکتی ہیں ہمارے آپ کے تعلق سے بھی. اگر آپ ذرا یاد کریں کہ ہمارے پاس کیا نعمتیں ہیں. اگر آپ سانس لے رہے ہیں تو بڑی نعمت ہے. ابھی میں صبح ایک صاحب کو دیکھ کے آ رہا ہوں صبا ہاسپٹل میں. کئی مریض ہیں اور کئی مریض ایسے ہیں جن کو سانس لینے کی تکلیف ہے، سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے. ایک صاحب تھے وہاں، کافی امیر آدمی، ان کا انتقال ہو رہا تھا کرونا کے دوران. سانس لینے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی، مالدار آدمی تھے. انہوں نے کہا آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ دنیا میں سب سے مالدار آدمی وہ ہے جو سانس لے سکتا ہے، کیونکہ میں سانس نہیں لے، میرے پاس سب کچھ ہے، مال بہت ہے، لیکن سانس لینا نہیں ہو رہا ہے. اور اسی میں ان کا انتقال ہوا. تو اگر آپ سانس لے رہے ہیں، تکلیف نہیں ہے، تو اللہ کی بڑی نعمت ہے. زندہ ہیں تو اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور آپ کے بچے صحت مند ہیں تو بڑی نعمت ہے. آپ صحت مند ہیں تو بڑی نعمت ہے. آپ کی نوکری ہے تو بڑی نعمت ہے. کتنے لوگ نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی بہت سارے چھوٹی بڑی نعمتیں جس کو ہم اس کا پاس و لحاظ بھی نہیں رکھتے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بدن کیسے بنایا ہے کہ تھوڑا بھی آگے پیچھے ہو جائے تو انسان کہیں سے کہیں ہو سکتا ہے. یہ انسان کو کبھی رات میں سوتا ہے، صبح نہیں اٹھتا ہے، اور صبح اٹھتے ہی اس کو جو ہے وہ اپنے احساس کو کھو جاتا ہے. اس لیے کہ بلڈ کلاٹ ہو اور وہ آپ کے دماغ کے ذریعے سے گزر رہا ہو تو آپ پیرالائز ہو سکتے ہیں، آپ کو سٹروک ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. اس لیے ہر آن اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ شکریہ ادا کیجیے اپنے نعمتوں کا. چھوٹی بڑی تمام نعمتوں کو یاد کیجیے. یہ یاد کریں گے تو منفی سوچ آپ کے ختم ہو جائے گی، بلکہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے. اور شکر کا جذبہ، شکر کے جذبے سے آپ ہمیشہ سرشار رہیں.
اور شکر کرنے والوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کوئی اگر شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، الحمدللہ والشکر للہ زیادہ کہتا ہے، ہر چھوٹے بڑے نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید نوازتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اپنے نعمتوں کو یاد کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ منفی سوچ بند کریں، دوسری بات یہ ہے کہ نعمتوں کو یاد کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ پریشان حالات میں نماز پڑھے رب کی طرف راغب ہو جائیں اور صدقہ و خیرات کریں اور قربانی دیں۔ نماز پڑھے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی طرف راغب ہو جائیں۔ پریشان حالات میں آپ کس کو بلا سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اگر کوئی شخص نہایت ہی پریشان حال ہے، ایسے صورتحال میں وہ اللہ کے علاوہ کس کو پکار سکتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس کی برائی دعا کو سن سکتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی جانب آپ پلٹ سکتے ہیں، اور کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے دنیا میں۔ تو اس لیے اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، اور راغب ہونے میں ایک طریقہ کار نماز بھی ہے، نماز پڑھیں اور دعا کریں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہا گیا کہ اللہ سے آپ مدد طلب کریں نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے، تو اس طرح سے راغب ہو جائیں اللہ کی طرف۔ تو یہ تیسرا طریقہ کار ہے کہ اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ کی طرف پلٹیں، نماز پڑھیں اور اللہ سے مانگیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وَانْحَرْ، نہر کہتے ہیں اونٹوں کی قربانی کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں جب نازل ہو رہی تھیں تو آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی کہ آپ اونٹ کو قربان کر سکیں۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آپ کی استطاعت ہو اس کے مطابق لوگوں کی مدد کریں، صدقہ و خیرات۔ ایسا ہے کہ کبھی لوگ پریشان حال ہوں، مالی تنگی ہو، تب بھی آپ صدقہ و خیرات جو بھی ہے اس میں کر سکتے ہیں۔ اس کی تربیت مسلمانوں کو دے دی گئی ہے۔ مثلا عید کے دن صدقہ فطر کس پر دینا واجب ہے؟ ہر شخص اس دن کا آپ کو کھانا ہے، اس دن کا خرچہ نکل رہا ہے، تو آپ کے لیے واجب ہے کہ صدقہ فطر ادا کریں۔ یہ تربیت ہے مسلمانوں کی کہ ہر وقت جو کچھ آپ سے ممکن ہے صدقہ و خیرات کریں۔ آپ بالکل نہیں کر سکتے، اتنی تنگی ہے کہ ایک پیسہ بھی نہیں ہے، صدقہ بالکل نہیں کر سکتے، تب بھی صدقے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ مسکرانا صدقہ ہے، تبسم کا بوجہ اخی کا صدقہ، اگر آپ اپنے بھائی سے مسکراتے ہیں تو یہ صدقہ ہے۔ ایک نیک کام کرتے ہیں صدقہ ہے، کوئی برائی دور کرتے ہیں صدقہ ہے، کوئی اچھا مشورہ دیتے ہیں صدقہ ہے، کوئی اچھی چیز سکھاتے ہیں صدقہ ہے۔ یعنی صدقے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ آج آپ دیکھ کسی سے ملتے ہیں، کسی سے آپ کا جو ہے واسطہ پڑتا ہے، تو آپ یہ سوچتے رہیں کہ میں کیسے صدقہ کروں۔ صدقہ کروں سے مراد یہ ہے کہ اچھے انداز میں پیش آؤں، خندِ پیشانی سے ملوں، مسکراؤں، اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤں، اور تکلیف کسی بھی طرح کی، مثلا آپ خوشبو پہنیں تو یہ صدقہ ہے۔ آپ خوشبو کے بجائے آپ کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، آپ کہیں ٹھہرے ہوئے ہوں، تو یہ صدقہ نہیں ہے، یہ کسی کو تکلیف دینا ہے۔ تو اس طرح سے صدقے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا صدقہ بھی کیا، اونٹ کی قربانی بھی کی۔ ایک حیثیت آپ کی یہ تھی کہ آپ ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے بطور قرض اونٹ خریدی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ ایک زمانہ وہ بھی آیا حجۃ الوداع کے دوران، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جب آپ حجۃ الوداع کے لیے حج کے لیے آئیں تو 100 اونٹ لے کر آئیں قربانی کرنے کے لیے۔ یعنی 100 اونٹ سے مراد آج بھی آپ 100 بکرے بھی کوئی قربانی کرنا یہ آسان بات نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیثیت تھی اس وقت، ایک حیثیت وہ تھی جس میں آپ ایک اونٹ بھی نہیں خرید سکتے تھے، آپ نے قرض کے ذریعے سے قرض لیا۔ ایک حیثیت وہ بھی تھی جب آپ نے حکم دیا کہ 100 اونٹ خریدیں، اور 100 میں سے 63 اونٹوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ باقی کو آپ ذبح کریں۔ تو اس طرح سے ایک حیثیت وہ بھی تھی۔ تو اس طرح سے آپ کبھی آپ نے صدقہ و خیرات تو ہمیشہ کرتے رہے، کبھی آپ نے دل کھول کر صدقہ کیا،
تو اس طرح سے صدقہ و خیرات کریں، لوگوں کی مدد کریں۔ یہ چوتھی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ منفی سوچ بند کریں، دوسری بات یہ ہے کہ نعمتوں کو یاد کریں، تیسری بات یہ ہے کہ رب کی طرف پلٹیں، چوتھی بات یہ ہے کہ انسانوں کی خدمت کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی برائیوں کو ٹالتا ہے، کئی بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ تو دیکھیے کہ آپ کس طرح سے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، فرمایا گیا کہ تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہوا ہے۔ دشمن کون؟ حضرت ابو لہب۔ ابو لہب نے یہ ڈنڈورا پیٹا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی ہے، وہ جو ہے وہ نرینہ اولاد سے محروم ہوئے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ تمہارے دشمن ہی جڑ کٹا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد وہ آیتیں بھی نازل ہوئی تھی جس میں فرمایا گیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نامراد ہوا ابو لہب اور اس کے دونوں ہاتھ مٹی میں مل گئے، جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کو کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکا، یعنی اس کے اولاد بھی، اس کا مال بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ یہ آیتیں جب نازل ہو رہی تھیں تو ابو لہب کی حکومت چل رہی تھی وہاں پر مکے میں۔ اگر اس نے ان آیات کو جھوٹا ثابت کرنا تھا تو ابو لہب اسلام قبول کر لیتا تو یہ آیتیں جھوٹی ثابت ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس نے کبھی اسلام نہیں قبول کیا۔ اور کچھ لوگ تو سوچ رہے تھے کہ یہ حکومت باقی رہے گی اور ابو لہب کا دبدبہ باقی رہے گا، لیکن ابو لہب کا دبدبہ ختم ہوا۔ اور بدر میں بھی وہ نہیں گیا تھا اس لیے بچ گیا، اور بدر میں پورے مکے کے سردار قتل کر دیے گئے تھے، لیکن ابو لہب بچ گیا۔ لیکن ایسی موذی بیماری لگی اس کو کہ لوگوں نے اس کو پھینک دیا اور گھر سے باہر ڈال دیا، اور کب اس کو موت واقع اس کی ہوئی کسی کو معلوم نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے ذلیل ہو کر اس دنیا سے گیا، اور آج تک اس کو کوئی یاد نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے دیکھیے کہ اللہ نے آیتیں اتاری، فرمایا گیا کہ وہ نامراد ہوا۔ تو اس لیے نہیں معلوم کہ اللہ تبارک کبھی کبھی ایسے دشمن سے آپ کا واسطہ پڑے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، کبھی واسطہ پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کبھی کسی دشمن کے تعلق سے، اور آپ سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ تو بڑا جو ہے جری اور قوی دشمن ہے، اس سے میرا مقابلہ کیسے ہو جائے؟ تو فرمایا گیا کہ اس دشمن کو اللہ کے حوالے کریں، کیونکہ تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہوا ہے۔ اور دعا بھی ہے، اس طرح کی دعائیں بھی سکھائے گئے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا کیا ہے؟ اس دعا سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم دشمن کے آگے تجھے رکھتے ہیں، اللہ کو آگے کرتے ہیں دشمن کے آگے، اور اس کے شر سے ہم تیری امان مانگتے ہیں۔ تو دشمن کے تعلق سے بہت زیادہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دشمن کے تعلق سے بھی اگر آپ کمزور ہوں اور دشمن قوی آپ یہ سمجھتے ہوں تو دشمن کو اللہ کے حوالے کریں۔ اور مجھے کبھی ایک واقعہ سننے کا موقع ملا، میں نے کہیں واقعہ پڑھا کہ ایک صاحب مچھلی پکڑ رہے تھے اور ایک علاقے میں گئے، بہت دیر تک صبح سے لے کے دوپہر تک مچھلی پکڑنے کے لیے بیٹھے تھے۔ بہرحال ایک مچھلی ملی، بہت بڑی مچھلی تھی اور بہت قیمتی مچھلی تھی۔ جیسے ہی انہیں پکڑا، باہر نکالا، ایک صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بہت قیمتی مچھلی ہے اور ایک صاحب پکڑا ہے، اور وہ صاحب اس علاقے کے نہیں ہیں۔ وہ صاحب اس کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کس علاقے، دوسرے علاقے سے آئے ہیں اور ہمارے علاقے میں مچھلی پکڑ رہے ہیں، اس کی اجازت آپ کو کون دیتا ہے؟ یہ مچھلی تو مجھے دینا پڑے گی۔ تو اس طرح سے انہوں نے ایک مچھلی کھینچ کر لے گئے، اور وہ صاحب بیچارے صبح سے بہت خوش ہوئے تھے کہ مچھلی مل گئی، لیکن محروم ہو گئے اس سے۔ اور دشمن وہ علاقے کا آدمی تھا اور اس سے کچھ ہوئے جو ہے نبرد آزما نہیں ہو سکتے تھے، لڑ نہیں سکتے تھے، مجبور ہو گئے، وہ اپنے گھر لوٹ آئے۔ یہ صاحب مچھلی پکڑ کے جا رہے تھے تو مچھلی نے ان کی انگلی کو کاٹا، تو وہ گھر لے گئے۔ 2-3 دنوں کے بعد دیکھا کہ انگلی کافی سوج گئی ہے، تو ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اتنا زہر پھیل گیا ہے کہ انگلی کاٹنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے انگلی کاٹ دیا اور کہا کہ 4 دن کے بعد آؤ۔ 4 دن کے بعد آئے تو دیکھا کہ پورا ہاتھ میں زہر پھیلا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اتنا زہر پھیلا ہے کہ آپ کا ہاتھ ہی کاٹنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد گئے اور گھر میں درد کم نہیں ہو رہا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد دوبارہ گئے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر نے دیکھا کہ پورا زہر پھیل گیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب تو بازو ہی کاٹنا پڑے گا،
لیکن پہلے یہ دیکھو کہ تم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے، کیونکہ میں ایسے آدمی کو نہیں دیکھا کہ اس طرح سے تیزی کے ساتھ زہر پھیل رہا ہو۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ غلطی تو ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ اس سے معافی مانگو۔ تو وہ صاحب کے پاس گئے جو مچھلی پکڑ رہا تھا، ڈھونڈتے گئے کہ وہ صاحب کہاں ہیں، اور اس سے کہا کہ معاف کرو، دیکھو میرا یہ حشر ہوا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو نے میرے باپ کیا بد دعا کی تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، میں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص نے اپنی طاقت دکھائی ہے اور میں مجبور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی طاقت دکھا اس شخص کے خلاف، اور اللہ نے اپنی طاقت دکھائی۔ بہرحال یہ تو واقعہ پڑھنے کے لیے ہے۔ تو اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ دشمنوں کے تعلق سے سوچتے ہیں کہ بہت قوی دشمن ہے، ابو لہب کا ہی ایسا حشر ہوا، اور اس طرح کے بہت سارے ابو لہبوں کا اسی طرح کا حشر ہو رہا ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے، اور کسی کا نام میں لینا نہیں چاہتا۔ تو اسی لیے کسی بھی دشمن کے تعلق سے یہی ہمیں سوچنا چاہیے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں 5 چیزیں ہمارے لیے فرمائی گئیں۔ پہلی بات یہ ہے، آپ پریشان حال ہوں، آپ کی مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہوں، تو پہلی بات یہ ہے کہ منفی سوچ بند کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، نماز پڑھیں اور دعا کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انسانوں کی خدمت کریں اور صدقہ و خیرات کریں۔ 5ویں بات یہ ہے کہ دشمن کو اللہ کے حوالے کریں۔ تو اس کے ذریعے سے پریشانیوں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مجھے بھی اور ہم تمام کو عطا فرمائیں۔